آئیے ذرا غور تو کریں، 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کے کھا کر اللہ سے غفلت کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سن کر کے اپنی آخرت کو تباہ کرنے والوں، کوئی نشے کے اندر مست ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں پہ مست ہے، کوئی زنا کرتا نظر آ رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا نظر آ رہا ہے، سوچو تو صحیح، وہ کل جس کی تیاری کا قرآن حکم دیتا ہے اس کل میں کون مدد کرے گا؟ آئیے ذرا احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کا دن ہوگا، ذرا توجہ سے سننا، چہلم کی محفل میں آئے ہو، اپنی آخرت کی فکر کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور وہ میدان محشر کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ اللہ، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن پیٹ کی طرف سے نہیں چمکے گا، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا، اور کتنی دور پہ ہوگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ پسینے کا حال یہ ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت کی مارے، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو، کیا دیکھو گے قیامت میں؟ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے اور سے چہلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ ایک بیٹے کو حکم ہوگا، جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر، اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا، میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو ہر میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا، گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی، جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ
بچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا. آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے. ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں. آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے, مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے. اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے. ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں, ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے, امی مجھے ایک نیکی دے دو, ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو. آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے, اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, آج تو مجھے اپنی پڑی ہے, میں تجھے نہیں پہچانتی. اللہ اکبر. جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی, جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا, اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, کیا تیاری کی ہے. اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی, لیکن ہم بے عمل نہیں, ہم تو بد عمل ہے. ایک تو با عمل لوگ ہیں, ایک تو بے عمل لوگ ہیں, اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہماری بد عملی. ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے, یہی جرائم بھیجے, یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی, زنا کی گندی پکچریں دیکھی. اللہ اکبر. یہی آخرت کے لیے بھیجا, حرام لقمے کھائے, وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے. اللہ اکبر. کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے. کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے, ماں نہیں پہچانے گی, باپ بھاگے گا, دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے, دوست سپورٹ کریں گے, تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں, خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست, پکا دوست. اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں, گہرے دوست, وہ تیرے دشمن بن جائیں. آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا, توجہ کرنا, آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے. آپ خلیل کی بات کرتے ہیں, یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے, کوئی دوستی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل, اور وہ پوچھے کہاں, وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست کی پہچان یہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل, وہ چلنے لگے, پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا, اس کو دوست کہتے ہیں. آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے, آپ دوستوں کی بات کرتے, اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا, یعنی پکا دوست. پکا. بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے, وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا, اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں, خواب دکھایا, رکھ دے چھری. خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی, بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی گا. خلیل اس کو کہتے ہیں. یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے, تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں, یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے. یہ خلیل ہے, یہ خلیل ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج
سے اتر رہے تھے, توجہ کریں, بڑی خوبصورت, معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے. ساتویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے, پوچھا مبارک ہو, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو, مبارک مبارک ہو, مبارک ہو, جائیے. چھٹے پر آئے, بڑی باتیں ہوئی, ملاقاتیں ہوئی. کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت, کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں, ملت موسیٰ پر نہیں. تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے, حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو. تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو, لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں. خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں, یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں, میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا. اور آپ کو بتاؤں, آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام, فرشتے کام آ جائیں گے, فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے. پھر کہہ رہا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے, حقیقت کی دنیا الگ. کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں, کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے. کون معصوم؟ جبریل امین, اسے محشر کہتے. جبریل کانپ رہے ہیں, سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں. جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا, تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں, ہمارے افکار کو, ہمارے نظریات کو. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے, بخش دے گا. میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے, لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, توجہ کریں, اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے, گناہوں پر تجھے بخش دے گا, تو وہ قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے. لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے. یاد رکھنا, جملے برے لگے تو معاف کرنا. آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے, توجہ کریے قرآن پر. جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی, جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی, جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے, ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا, وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل. کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد. آپ غور تو کریں نا, یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں, لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے,
اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب. سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل. پتھر قوم لوط میں جو برسے کون؟ بنی اسرائیل. ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل. قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے. تم کون ہیں؟ کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں. آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے. شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے. ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا. یاد رکھنا پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے. اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے، اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی، کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا، انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں؟ بہت بڑی بڑی باتیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. آج کل کیا ذہن بنائے؟ ذہن یہ بنائے کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا، پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں گے. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے، کچھ بھی کرے، یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا، یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں، اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا، یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں، اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا، اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل. شان ہی بات ہے، اللہ کے چاہنے پر ہے. اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے، کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے، چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت. اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے، وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو. میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے. ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ. کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا
اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی، قیامت کے دن، اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے، توجہ کریں۔ اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں، انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے، میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے، اس کی بھی نجات ہو، میری بھی نجات ہو۔ دل کے کانوں سے سننا۔ ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی، اب سب کی توجہ میری طرف رہے، بہت قیمتی بات ہو رہی، توجہ سب اس طرف رکھیں۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، آنے جانے کے لیے محفل ہے، دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے، محفل بھی آنے جانے کی چیز، ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں، اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے، توجہ اس طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں، کعب مجھے ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر